قومی اسمبلی میں سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ کے خلاف قرارداد منظور۔ میرا نام اسد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں فرسٹ ڈیجیٹل پاکستان، اور آج اس ٹاپک کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ مسٹر احسن سبوکلانی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ شکر اللہ کا۔ بھائی آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ سر، آج کی پھر تازہ ترین جو صورتحال ہے اس کے اوپر آپ کی کیا ٹیک ہے؟ کیا سر آپ کہنا چاہتے ہیں؟ بھائی اب تو ڈیلی کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جو آپ کو ایک غلط سا اشارہ دیتی ہیں کہ یہ ملک جو ہے یہ کوئی سی صحیح راستے کی طرف نہیں لے جایا جا رہا۔ یہ جو ہمارے حکمران اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، یہ 13-14 جماعتیں مل کے جو حکمرانی کر رہے ہیں، انہوں نے ہر چیز کو کنٹروورشل بنانا شروع کر دیا ہے۔ انہوں نے یعنی جو آج کی آپ بات کریں، جس طرح آپ نے ابھی کہا ہے کہ 3 رکنی جو بینچ تھا سپریم کورٹ کا، جس نے الیکشنز کے حوالے سے پی ٹی آئی کی پلی سنی اور انہوں نے آرڈر کیا کہ جی یہ الیکشنز جو ہیں 14 مئی کو ہونا چاہیے۔ اب بات یہ ہے کہ یہی وہ 3 رکنی بینچ تھا، یہ وہی 3 ججز تھے جنہوں نے عمران خان کے خلاف، جب عمران نے لاسٹ ایئر جب اسمبلیز توڑ دی تھیں، اس وقت انہوں نے رات کو 12 بجے اسمبلی کھول کے عدالت کھول کے انہوں نے اس کے خلاف فیصلہ دیا تھا۔ تب تو یہ ٹھیک تھے، اب یہ آپ کے حق میں نہیں، آپ کے مخالفت میں آپ کو لگتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ پھر وہی بات کہ آپ اپنی ذات کے اندر، اپنے کہہ لیجیے سیلف جو آپ کا ہے، اس کے اندر اتنے مگن ہو چکے ہوئے ہیں کہ آپ اسمبلی کے اندر ایسی تقاریر کر رہے ہیں کہ بعض اوقات تو شرم محسوس ہونے لگتی ہے کہ یہ ملک کیا ہے، کہ جہاں پہ عدلیہ جیسا ادارہ وہ ٹھیک کام نہیں کر رہا، تو پھر اس ملک کو تو اللہ معاف کرے، اس کے ساتھ تو پھر میں کہنا نہیں چاہتا کہ جو کچھ بھی ہے ہو سکتا ہے وہ ہو جائے۔ مولانا اسد صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو عدالت ہے نا پارلیمنٹ میں مداخلت کر رہی ہے۔ جی بھائی، سارے ہی ایسے، وہ مری صاحبہ، شازیہ مری صاحبہ بولی ہیں، اور بھی بہت سارے لوگوں نے اس پہ یہی اظہار رائے کیا ہے۔ آج بلکہ آپ کے وہ وردی وزیر جو ہیں، وزیر قانون، انہوں نے اعظم وزیر تارڑ صاحب نے، انہوں نے فورن میڈیا سے بات کرتے ہوئے بھی یہی بات کی۔ آپ فورن میڈیا کو کیا میسج دے رہے ہیں کہ آپ کی عدالتیں جو ہیں وہ بکی ہوئی ہیں یا بکاؤ مال ہیں، آپ کے ججز انکمپیٹنٹ ہیں؟ یار کوئی خیال کرنا چاہیے ان کو، صرف اس بات کے لیے کہ جی آپ نے الیکشنز نہیں کروانا۔ آپ الیکشنز اس لیے نہیں کروانا چاہتے کہ پھر وہی جو میں پہلے سے کہتا آ رہا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو اس قابل یا ایسا کچھ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ الیکشن میں کچھ بہتر کام کر سکیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی کارکردگی ہے ہی کچھ نہیں، نظر ہی کچھ نہیں آتا۔ آپ نے یعنی کہہ لیے وہی 40 سال سے چلے آ رہے ہیں، جب نواز شریف صاحب وزیر خزانہ بنے تھے 1982 میں، آپ نے مان لیتے ہیں جی آپ نے موٹر ویز، آپ نے وہ ٹرین جو اورنج ٹرین بنا دی، جو سپیڈو چلا دی۔ او بھائی، ان چیزوں سے آپ کی اکانومی کھڑی نہیں ہوتی۔ آپ نے بھی وہی کام کیا جس بات کو میں عمران کے بھی خلاف بولتا ہوں کہ آپ نے جو اکانومی کو کھڑا کرنے کے لیے جو سٹرکچر بناتے ہیں وہ آپ بناتے ہیں ریئل اسٹیٹ کے اوپر۔ آپ کے پاس اور کچھ ہے ہی نہیں یار، آپ نے کوئی انڈسٹری کو اس قابل کیا ہی نہیں ہے، آپ نے کوئی انسینٹیو ایسے دیے ہی نہیں ہے۔ عمران کے دور میں چلیں مان لیتے ہیں کہ جی اس کی 6% اس کی جی ڈی پی گروتھ ہوئی ہے، لیکن بھائی اس کی وجہ یہ تھی کہ کرونا وائرس کی وجہ سے جو حالات بنے ہوئے تھے، عالمی حالات تھے، اس میں آپ کو آرڈرز ملے اور آپ نے ان کو پورا کیا۔ بات یہ کہ اس کے بعد آپ نے پھر اپریل میں آگے جب لاسٹ ایئر آپ نے وہی کام کیا، آپ نے پولیٹیکل انسٹیبلٹی جب لے کے آئے ہیں، آپ کی اکانومی نیچے دھڑام سے گر گئی ہے، آپ کے پاس اب ہے ہی کچھ نہیں۔ آپ اسمبلی کے اندر بیٹھ کے تنقید کیے چلے جا رہے ہیں جی کہ یہ فیصلے غلط ہے اور یہ ہم نہیں مانتے۔ بھائی اگر آپ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانتے تو پھر تو جنگل کا قانون بنتا ہے یہاں پہ، پھر تو وہی آپ جو کہہ رہے ہیں، جو نظریہ ضرورت کے تحت اگر فوج کو اقتدار میں رہنے کی اجازت مل سکتی ہے، جو شہباز شریف صاحب نے کل کہا تھا، تو پھر فوج کو بلا لینا چاہیے۔ اب پھر آپ وہی نظریہ ضرورت کے تحت مانگتے ہیں۔ بھائی اس چیز کو جو غلط ہے، آپ اسی غلط کو اپنے حق میں استعمال کر رہے ہیں۔ یار شرمندگی کا باعث ہوتا ہے، مجھے شرم آتی ہے کہ ہمارے لیڈران کرام کا دماغی لیول جو ہے وہ یہ ہے کہ صرف اپنے آپ کو سوچتے ہیں، ملک کے لیے کچھ نہیں کرتے۔ محسن لغاری صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ پارلیمنٹ میں یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہر وقت عمران خان ڈسکس کرتے رہتے ہیں، کوئی پروڈکٹیوٹی، کوئی عوام کے لیے، کوئی یہاں پہ رہنے والوں کے لیے کچھ نہیں ہو رہا۔ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے۔ محسن لغاری صاحب نے ادھر سے جو مشتاق صاحب ہیں، جو
کیا جماعت اسلامی کے ہیں، انہوں نے بھی آج یہ اس جو اجلاس میں تقریر کی ہے، انہوں نے ان باتوں کی طرف ہی اشارہ کیا. انہوں نے کہا جی کہ دیکھیے آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، آپ صرف اور صرف ایک عدالت کے پیچھے پڑ گئے ہیں، ان ججز کے پیچھے جن کا احترام چاہیے. جب ایک معاملہ جو پریس کے اندر بھی ہوتا ہے کہ اگر ایک معاملہ سبجڈس ہو جو کورٹ میں ہو، آپ اس کے اوپر یعنی اخباروں میں بھی ڈسکشن نہیں کرنے دیتے، وہ منع ہوتی ہے، اس لیے کہ ججز کے اوپر آپ پریشرائز انہیں کر رہے ہیں، آپ فیصلے پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ اب بالکل وہی کچھ کر رہے ہیں کہ اتنا شور مچایا جائے کہ عدالتیں جو ہیں وہ اس کے انڈر پریشر لے کے آئیں. وہ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے آج پھر وہی بات دہرائی ہے فارن میڈیا کے سامنے کہ جی یہ ججز ہم 6 کا وہ جتنے کا بھی ہے جی لارجر بینچ چاہتے ہیں. او بھائی آپ کو پتہ ہے یہ سارا کچھ سپریم کورٹ کی صورتحال کچھ اور ہے. میں نے کل بھی جس طرح سے کہا تھا لوور کورٹ میں آپ کر سکتے ہیں، لوور کورٹ کے اندر آپ چاہیں تو آپ ججز کو چینج کروا سکتے ہیں، لیکن یہ سپریم کورٹ ہے یار. آپ کو سپریم کورٹ پہ اپنے ملکی اعتبار نہیں ہے تو پھر تو وہی دوبارہ بات دہرانی پڑتی ہے کہ آپ کے پاس تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. یہاں پہ جنگل کا قانون ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. کل کو اگر آپ کے ساتھ کچھ ہوتا ہے ایسا تو پھر آپ اس میں مت بولیے گا کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. کل پی ٹی آئی نے یوم تشکر منایا ججز کے حق میں، کیا کہیں گے سر؟ بالکل بھائی. یہ دیکھیے بات یہ ہے کہ انہوں نے پہلے سے ہی کہا تھا کہ جی ہم جو بھی فیصلہ کریں گے منظور کریں گے. اگر وہ اور ڈیلے کر دیتے تو ہو سکتا ہے کہ یہ اس کو مان لیتے، لیکن بالکل ان کا یوم تشکر بنتا ہے، جوڈیشری کے ساتھ کھڑا ہونا بنتا ہے کہ آپ کو ان کا کچھ خیال چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو کچھ کرتے چلے آ رہے ہیں، آپ اکانومی کو کھڑا کرنے کے لیے کچھ نہیں کرتے. اگر آپ نے پچھلے 40 سال میں کوئی وہی آپ کی اکانومی کے لیے انڈسٹری کے لیے کچھ کیا ہوتا تو یہ جو کرونا کے بعد کی صورتحال بنی ہے وہ آپ کی نہ بنتی. اب دیکھیے آج جس طرح عاطف میاں جو عمران خان کی اکنامک ٹیم میں شامل تھے لیکن ان کو کسی وجہ سے اس کا نہیں چلنے دیا گیا، انہوں نے آج ایک سیریز آف ٹویٹس کی ہے، کوئی 10-11 ٹویٹس ہیں ان کی. یار انہوں نے جس کو کہتے ہیں نا مائنڈ بلوئنگ، آپ کا جو بھیجا ہے نا وہ پھٹنے کو آتا ہے کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ. انہوں نے اتنی کھلی باتیں کی ہیں کہ پاکستان کی اکانومی، انہوں نے کہا جی کہ صرف اور صرف یہاں پہ وہی جوڈیشری، سیاستدان اور جنرلز، یعنی ججز اور جنرلز اور سیاستدان یہ مل کے انہوں نے اکانومی کا جنازہ نکال چکے ہوئے ہیں. آپ کی اکانومی زیرو پہ آ چکی ہے آلموسٹ. آج بلکہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی رپورٹ بھی میری نظر سے گزری ہے. انہوں نے جو آپ کا اس سال کا جو جی ڈی پی ہے وہ 0.6% کا ہے. تو بھائی 6% سے 0.6% پہ کون لے کے آیا ہے؟ یہ آپ لوگ ہی ہیں نا. اور جو عاطف میاں نے جو بتائی ہیں یار، انہوں نے تو باتیں اتنی خطرناک قسم کی ہیں. انہوں نے کہا جی کہ اس وقت یعنی آپ کے پاس جو آپ ایکسپورٹس کر رہے تھے، ایکسپورٹس کے آرڈرز آپ کے ختم ہو چکے ہیں. آپ کی اکانومی جو ایکسپورٹس تھیں وہ ختم ہو گئی ہیں. اس کی وجہ سے آپ کی جو امپورٹس ہیں وہ بھی متاثر ہوئی ہیں، وہ بھی ختم کر دی ہیں نا. آپ کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے آپ. ہاں پھر انہوں نے وہ بھی ذکر کیا کہ جی آپ باہر سے پیسہ منگواتے ہیں، ڈالرز آپ کہتے ہیں جی کہ ہمیں دے دو. ان ڈالرز کے سر پہ آپ، اس قرضے کے سر پہ آپ کب تک اپنے آپ کو چلائیں گے، کب تک کھڑا رکھیں گے؟ ان کی باتیں جو ہیں وہ ان کو سوچنا چاہیے کہ بھائی لانگ ٹرم پالیسی. انہوں نے کہا جی کہ ہمارے یہاں پہ انہوں نے جو حال کر دیا ہے کہ کسی انویسٹر کا اعتماد ہی نہیں ہے سسٹم پہ. تو آپ کیسے سسٹم کو چلائیں گے؟ آپ کیسے باہر سے بھی یا لوگوں کو کیسے آپ لے کے آئیں گے جو آپ کے یعنی انویسٹ کریں یہاں پہ آگے؟ نہ باہر سے کرے گا نہ یہاں سے کرے گا. پھر انہوں نے جو دوسری بات کی ہے، انہوں نے کہا جی کہ آپ نے سسٹم کو خود خراب کیا اس گورنمنٹ کے حوالے سے. انہوں نے کہا جی پہلے تو آپ نے سوچے سمجھے بغیر گورنر اسٹیٹ بینک کا تختہ کیا، اس کو آپ نے چھٹی کرائی. اول تو ان کا وقت پورا ہو گیا ہوا تھا جو رضا باقر صاحب تھے، لیکن بہرحال آپ کو اس سسٹم اگر چلانا چاہتے کسی طریقے سے کرتے نا. آپ نے ان کی چھٹی کرائی. اس کے بعد جو آپ کے پاس اپنا وزیر خزانہ تھا، آپ نے اس کی چھٹی کرا کے انہوں نے جو خاص لفظ لکھا ہوا ہے کہ کلوز ریلیٹیو کو آپ نے ایک اپنے قریبی رشتہ دار کو لا کے تو بٹھا دیا، جنہوں نے بڑے دعوے کیے تھے کہ ڈالر کو میں یوں کر لوں گا اور میں یوں کر لوں گا اکانومی کو. ڈالر انہوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ 300 سے بھی اوپر چلا جائے گا. اس کی وجہ یہ کہ آپ کے جو وزیر خزانہ ہیں ان کے پاس کوئی پلان ہی نہیں ہے، کوئی ایسی کوئی بات ان کے پاس ہے ہی نہیں، کوئی منصوبہ جس سے اکانومی کو سٹیبل کر سکیں. آپ کی اکانومی جو ہے وہ ٹیل سپن، یعنی آپ کی اکانومی جو ہے نا اس وقت
وہ نوز ڈائیو ہاں نیچے گر رہی ہے, جس طرح وہ کریش ہو رہی ہے, زمین پہ آ رہی ہے, آپ کے پاس کوئی ایسا فی الحال کوئی ایسا کہہ لیجیے پلان نہیں ہے جس سے آپ اس کو کھڑا کر سکیں. انہوں نے پھر ایک لفظ استعمال کیا اسٹیگ فلیشنری فورسز کا, کہ بھائی یہ وہ اقدامات ہیں کہ آپ کے روپیہ ڈی ویلیو ہو رہا ہے, آپ کی چیزوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, ایک وقت وہ آتا ہے کہ آپ کی اکانومی جو ہے نا وہ زیرو ہو جاتی ہے, اور آپ کے جو کہہ لیجیے کہ یعنی جو غربت سے نیچے لوگ ہیں ان کی تعداد بڑھ جاتی ہے. ایسے میں انہوں نے جو اور اشارہ کیا ہے کہ ایسی جب صورتحال ہوتی ہے تو آپ کے ملک سے پیسہ جو ہے وہ باہر, یعنی وہی منی لانڈرنگ اب اسے کہتے ہیں نا, کہ وہ پیسہ باہر جانا شروع کر دیتا ہے, اور ایسے میں آپ کے جو پڑھے لکھے جو مائنڈز جو آپ کہتے ہیں جنہوں نے آگے چلانا ہوتا ہے ملک کو, وہ لوگ بھی باہر چلے جاتے ہیں. اور یہ پچھلے کچھ عرصے میں یہ اسی سال میں ہو چکا نا, بہت بچے باہر گئے, کچھ 7.5 لاکھ لوگ اسٹوڈنٹس نئے جو نیو کہہ لیجیے کہ انٹرانٹ تھے, جنہوں نے آپ کی اکانومی کو چلانا تھا, آپ کے ملک کو چلانا تھا, وہ لوگ باہر چلے گئے ہیں. آپ اکانومی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں یار آپ اپنی, ہاں انہوں نے جو دوسرا لفظ انہوں نے کہا جی کہ یہ تینوں جو ہیں یہ اپنے اقتدار کے لیے, اپنے کیا کہہ لیے نہیں اپنی طاقت کے لیے, اپنی طاقت بڑھانے کے لیے, اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے یہ ملک کے مستقبل کے ساتھ کھیل رہے ہیں. یار ان کو کچھ سوچنا چاہیے. اب تو میں یہ بھی کہوں گا کہ وہی جنرلز کو بھی, پولیٹیشنز تو ہیں ہی نہیں, میں تو ان کو پولیٹیشین نہیں مانتا, اس طرح ججز ہیں کہ آپ کم از کم ایسا سوچیں. اول تو ججز نے اس وقت جو کام کیا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے, آئین کی تشریح انہوں نے کی ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی ہم اپنا فیصلہ دے رہے ہیں, انہوں نے کہا جی آئین کے مطابق 90 دن میں الیکشن ہے, اس میں اور انہوں نے 14 اپریل کو ہونے تھے, روزوں کی وجہ سے وہ نہیں ہوئے, پہلے 30 اپریل کی ڈیٹ دی, اب انہوں نے 14 اپریل کر دیا. اور آپ کا الیکشن کمیشن بھی مان گیا ہے, اس پہ اس نے وہ کام شروع کر دیا ہے, سارا شیڈیول دے دیا ہے, اور آپ پھر اسمبلی میں قراردادیں پاس کر رہے ہیں. یار آپ اس ملک کو کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ پھر میں وہی کہوں گا یہ سیاستدان نہیں ہیں, یہ اپنے اپنے طبقے کے نمائندے ہیں. کوئی سرمایہ دار کا نمائندہ ہے, کوئی جاگیردار کا نمائندہ ہے, کوئی کسی کا, کوئی مولوی نمائندہ ہے. ان کو کوئی غرض نہیں ہے کہ اس ملک کے ساتھ کیا ہو رہی ہے. یہ ٹیکس بڑھا کے, جس طرح IMF کی وہ جو ہیڈ تھیں انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہم نے یہ نہیں کہا کہ ٹیکس بڑھائیں, ہم نے کہا ہے کہ اپنے خرچے کم کریں. اور جو انہوں نے اشارہ دیا انہوں نے کہا جی کہ وہی آپ کی جو جوڈیشری پہ اور آپ کی بیوروکریسی پہ اور جو آپ کے سیاستدانوں پہ جو وزیروں پہ خرچ ہوتا ہے وہ ختم کریں. آپ اس طرف نہیں جا رہے, آپ ملک کو یعنی اپنے ذاتی اناد کی خاطر یا ذاتی مفاد کی خاطر, اناد آپ کا یہ ہے کہ جی آپ نے PTI کو چھٹی کرانی ہے. صرف ایک پارٹی ایسی ہے جس کے خلاف سارے ملک کے جو ہیں جتنی اپوزیشن ہے وہ مل کے لگی ہوئی ہے. تو آپ ایسا مت کریں, ملک کے لیے سوچیں یار. آگے آپ کو پتہ نہیں اللہ پاک موقع دے گا کہ نہیں دے گا, ابھی آپ کے پاس موقع ہے, اس کو ٹھیک کریں. جو حالات خراب ہوئے ہیں ان کو آپ ہی ہیں ابھی ٹھیک کرنے والے. دیکھیے میں کہتا آ رہا ہوں کہ ہمیں اس کو ضرورت یہ ہے کہ آپ یہ جو سسٹم ہے اس کو اب فی الحال لپیٹ دیں. یہ جو پرانے خاندان جو ہیں, خاندانی سیاست ہے, اس کو ختم کریں. یہ خاندان یعنی خاندانی, یہ سیاسی جماعتیں نہیں, خاندانی جماعتیں ہیں. ان کو ختم کر کے جب تک ایک عام آدمی سامنے نہیں آئے گا, جس طرح برطانیہ میں ہے, امریکہ میں ہے, باقی ملکوں میں بھی دیکھ لیجئے, وہاں پہ سرمایہ دار اسمبلی میں نہیں آتا, وہاں پہ عام آدمی ہی اٹھتے ہیں, عام آدمیوں سے لوگ نکلتے ہیں جو آگے آتے ہیں اور ملک کو چلاتے ہیں. جو سرمایہ دار جو یعنی جن کے مفاد ہیں نا, وہ عام آدمی کے لیے کچھ نہیں کرے گا, وہ اپنے مفاد کو دیکھے گا. سرمایہ دار بھی, جاگیردار بھی, اسی طرح یہ آپ کے یہ علماء جن کو آپ کہہ رہے ہیں, یہ علماء بھی اسی صف میں شامل ہیں. یہ عام آدمی کے لیے نہیں کچھ کریں گے. میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان سب کے دلوں میں, ان کے دماغوں میں کچھ ڈال دے, ان کے دلوں میں رحم ڈال, تاکہ یہ اپنے ذاتی مفاد سے نکل کے قومی مفاد کا سوچیں اور اس ملک کو اللہ پاک قائم دائم رکھے. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ شاہ جی. اوکے بھائی, السلام علیکم جی. وعلیکم السلام.